السلام علیکم دوستو، آج ہم دیکھیں گے کہ رزق میں ہماری جو ہے کس طرح سے برکتیں آئے، اس کے لیے کیا کیا طریقے ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کیا کیا طریقے بتائے ہیں، وہ سب آج ہم دیکھنے والے ہیں انشاءاللہ۔ تو دیکھیے، جس کو یہ بات پسند ہو، جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں زیادتی ہو، رزق کے اندر کسادگی ہو، برکت ہو، تو وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، والدین کی خدمت کرے۔ جو عمر متعین ہے، یعنی اللہ نے جو عمر ہم کو متعین کی ہے، اللہ اس عمر میں اپنے بندے کو اتنا زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دیتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ عمر میں انجام دے پاتا۔ مطلب کوئی 20 سال کی عمر کا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 30 سال کی عمر میں جو نیکیاں کرتا وہ 20 سال میں ہی وہ کر لیتا ہے۔ ایسی توفیق اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے۔ زندگی میں چین چاہیے، سکون چاہیے، سعادت چاہیے، خوش نصیبی چاہیے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے ذکر سے ہماری زبان تر رہنی چاہیے۔ دنیا میں بھی نجات ملے گی انشاءاللہ، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نجات دے گا۔ اسی طرح سے کثرت سے ہمیں استغفار کرنا ہے۔ استغفار کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، تو زندگی میں لذتیں آ جائیں گی انشاءاللہ اگر استغفار ہم کثرت کے ساتھ کریں گے۔ اسی طرح سے دیکھیے، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ استغفار کر لو، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نوح علیہ السلام سے کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ استغفار کر لو، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، موسلا دھار بارش ہوگی، مال بھی دیں گے اللہ تعالیٰ، اولاد کی نعمت بھی دیں گے، اللہ باغات کا مالک بنا دیں گے۔ دیکھیے کتنی ساری باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ استغفار پڑھنے پر عطا فرما رہے ہیں۔ اسی طرح سے جس نے زندگی بھر سکون لینا ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا ہے۔ جب تک زندہ رہو گے اللہ تمہیں چین نصیب فرما دے گا۔ دیکھیے کتنا آسان ہے استغفر اللہ کہنا، تو ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہتا رہنا چاہیے۔ جسمانی، مالی، خاندانی کمزوری، ساری کمزوری کو قوت میں بدلنا چاہتے ہو تو استغفار کرو۔ اسی طرح سے امام احمد بن حنبل کا ایک قصہ ہے، تو وہ اپنے گھر سے نکلے اور کہیں جا کر ایک مسجد میں جو ہے پہنچے، تو وہاں وہ لیٹ ہو گئے۔ لیٹ اتنا ہو گئے کہ انہوں نے سوچا کہ یہاں پہ رات گزار لوں گا، تو وہاں کے جو ذمہ دار لوگ تھے مسجد کے، وہ ان کو نہیں جانتے تھے، انہوں نے وہاں منع کر دیا کہ آپ جو ہے یہاں نہیں رک سکتے، یا نظام نہیں ہے رکنے کا، وہ جانتے بھی نہیں تھے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلے، وہاں پر ایک نان بھائی آیا جو روٹیاں بنانے والا ہوتا ہے، وہ شخص جو ہے ان کو جو ہے اپنے ساتھ لے گیا، وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے، وہ انہیں کہاں لے گیا؟ اپنے گھر لے گیا۔ تو جب وہ اپنے گھر لے گیا تو وہ روٹیاں بنا رہا تھا، مطلب اپنا کام وہ کر رہا تھا، استغفر اللہ پڑھ رہا تھا۔ تو امام احمد بن حنبل نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ جو استغفار آپ کر رہے ہیں، اس نے کبھی کچھ فائدہ بھی دیا ہے، نفع بھی دیا ہے یا نہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، جو بھی کام سوچا وہ تمام کام میرے پورے ہو گئے ہیں اس استغفر اللہ پڑھنے کی وجہ سے، لیکن ایک کام میرا اٹکا ہوا ہے جو آج تک پورا نہیں ہوا۔ انہوں نے پوچھا کہ آخر وہ کون سا کام ہے؟ تو انہوں نے کہا جو روٹیاں سیکنے والے لوگ تھے، روٹی بنانے والے تھے، انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑے امام ہے، امام احمد بن حنبل، بس ان سے ملنے کی میری جو ہے خواہش ہے، بس وہی پوری نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ہی ہوں امام احمد بن حنبل، اور مجھے آج اللہ نے گھر سے نکالا، پھر مسجد سے مجھے نکالا صرف اس سے ملنے کے لیے۔ دیکھیے کتنی بڑی برکت ہے استغفر اللہ کہنے کی۔ اسی طرح سے دیکھیے آگے دیکھتے ہیں، استغفار کرنے سے اللہ تنگی میں آسانی پیدا فرماتے ہیں، رزق ایسی جگہ سے عطا فرمائیں گے جہاں سے انسان گمان بھی نہیں کرتا۔ کثرت سے درود شریف پڑھنا، درود شریف کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ ایک مرتبہ اگر کوئی درود شریف پڑھتا تو اللہ تعالیٰ 5 انعام اس کو عطا کرتے ہیں۔ تو پہلا انعام کیا ہے؟ 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کی نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں، 10 گناہ اس کے معاف کر دیتے ہیں، 10 درجات اس کے بلند کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت 70 رحمتیں اس پر نازل فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے فرشتے 70 مرتبہ اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ تو دیکھیے ایک بار درود شریف پڑھنے سے 5 انعام اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں۔ اسی طرح سے صبح شام 10 مرتبہ درود شریف پڑھنی چاہیے ہم کو، قیامت کو اللہ کے رسول کی شفاعت کا مستحق بن جائے گا۔ 10 مرتبہ صبح میں، 10 مرتبہ شام میں اگر انسان پڑھے گا درود شریف، تو اللہ کے رسول کا جو ہے شفاعت کا مستحق بن جائے گا قیامت کے دن، جبکہ ہم کو اللہ کے رسول کی شفاعت کی بڑی سخت ضرورت ہوگی اس دن۔ اسی طرح سے درود کی، ایک شخص نے کہا کہ اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں پوری زندگی کے گناہ، تو فرمایا گیا کہ پوری زندگی گناہ معاف ہو جائیں گے، پوری زندگی کے غم دور ہو جائیں گے، مطلب درود پڑھتا رہیں گے۔ اسی طرح سے اے آدم کی اولاد، تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ تو دیکھیے یہاں کیا فرمایا گیا ہے؟ ہم کو نصیحت کی گئی ہے کہ ہم اپنے سے
कम तर लोगों के ऊपर खर्च करें, इसी तरह से अल्लाह फिर हमारे ऊपर खर्च करेगा। हम ये ना सोचें कि हमारे पास कम है, नहीं, जितना भी दिया है उसमें से हम खर्च करें अपने से कम तर लोगों पर, तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे ऊपर खर्च करेगा। एक शख्स रास्ते में जा रहा था, बादलों से आवाज़ सुनी उसने। एक शख्स रास्ते में जा रहा था, उसने बादलों से आवाज़ सुनी कि फलां के यहाँ बरस जा, फलां के यहाँ बरस जा। तो वो शख्स जो है बादलों के पीछे चल दिया। बादल जो है एक चट्टान के ऊपर जाकर बरस गए। जब वो बरस गए तो वो पानी चट्टानों से निकलता हुआ एक आदमी के खेत में पहुंचा। वो खेत में पहुंचा तो उसने सोचा कि ये आदमी आखिर कौन है और आखिर कैसा अमल करता है जो बादलों से आवाज़ आ रही है कि इसके खेत में हमको बरसना है। तो उसने उस शख्स से पूछा कि आप जो है कौन सा अमल ऐसा करते हैं जो बादल भी ये कह रहे हैं कि उसके खेत में बरसना है। तो देखिए उस शख्स ने कहा कि मैं खेती के जो है 3 हिस्से करता हूँ। 3 हिस्सों में 1/3 हिस्सा यानी कि 1/3 पार्ट जो है वो तो मैं सदका कर देता हूँ, और 1/3 पार्ट क्या करता हूँ, 1/3 पार्ट क्या करता हूँ वो अपने लिए रख लेता हूँ, और 1/3 पार्ट क्या करता हूँ वो आगे की फसल की तैयारी के लिए मैं रख देता हूँ। तो देखिए उसको बादलों से आवाज़ आ रही थी कि इसके खेत में बरसना, यानी आसमानों से भी उसकी मदद होती है। नेक्स्ट है हमारी बात कि रिश्तेदारों के साथ हमें अच्छा सलूक करना है और सिला रहमी करनी है, अपनी कमाई में उन्हें शरीक करना है। इसी तरह से हलाल कमाना है, सच बोलना है, एक दूसरे का भला चाहना है। उस तिजारत में बरकत होती है जो 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 लोग क्या करते हैं, सच बोलते हैं। झूठ बोलते बरकत खत्म हो जाती है। बरकत का मतलब है कम में ज़्यादा का फ़ायदा, यानी कि बरकत का क्या मतलब है, कम तो मिल रहा है हमें लेकिन अल्लाह ताला उसमें फ़ायदा ज़्यादा नहीं देगा। इसी तरह से तकवा अल्लाह का इख्तियार हमको करना है। इसी तरह से जिन चीज़ों का अल्लाह ने हुक्म दिया है उन्हें करना है, जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने मना किया है उनसे रुक जाना है, यानी कि नेकी के काम करना, गुनाहों से हमको रुक जाना है। अल्लाह ताला देखिए अगर हम इन बातों पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला हमारे जो है रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएंगे। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।